کیا مودی حکومت نے ہار مان لی؟ کیا غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس بحال ہو رہا ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نے جموں و کشمیر آل پارٹیز کا اجلاس 24 جون کو بلا لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو بھی اجلاس کا دعوت نامہ مل گیا۔ آل پارٹیز اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت کی بحالی پر غور ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم کا صحافی کو جواب۔ ایبوسلوٹلی ناٹ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان میں آئندہ 2 ماہ بہت اہم ہیں۔ افغان بارڈر پر 88% فینسنگ مکمل ہو چکی ہے۔ مہنگے بجلی معاہدوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ ملک میں بجلی سستی ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم سستی بجلی کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں الیکشن اصلاحات کی جانب جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات پر اعتراضات اٹھا دیے۔ تحفظات سے تحریری طور پر حکومت کو آگاہ کر دیا۔ قومی اسمبلی سے منظور الیکشن ایکٹ کی کئی شقیں آئین سے متصادم ہیں۔ آبادی کے بجائے ووٹرز پر حلقہ بندیوں کی تجویز بھی آئین سے متصادم قرار۔ ادھر سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کانٹریکٹ لینے اور انتخابات تک خدمات سر انجام دینے سے معذرت۔ حکومت الیکشن چرانے کے لیے تمام اختیارات اپنے پاس لے گئی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں تحریک انصاف کا انتخابی پیکج صرف دھاندلی کا پیکج ہے۔ حکمران آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عمران نیازی صاحب نے 13,000 ارب روپے کے قرض نالائقی چھپانے کے لیے لیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا نہیں چاہتے، وہ پیسے واپس کریں اور جہاں مرضی چلے جائیں۔ احتساب کے عمل کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جہانگیر ترین کو NRO دے کر بجٹ پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین کے خلاف بھی انتقامی کارروائی ہو رہی تھی۔ ملکی سیاست کو خراب کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ حکومت نے 3 سال میں انتقامی کارروائیوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اس احتساب پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ نیب سے کچھ نہیں بن سکتا تو اب FIA کو آگے لگا دیا۔ سیاست کے تمام کرپٹ 30 مار خان آج یکجا ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ کہا عمران خان کی صلاحیت کے اندازے لگانے کے بجائے لوٹی گئی دولت کا اندازہ لگائیں۔ حکومت نااہل لیگ کا 20 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے بجٹ کے اعداد و شمار کو بیکار قرار دے دیا۔ 1 ماہ ایسا کیا کر دیا کہ گروتھ 4% ہو گئی۔ ایوان میں کتابیں اچھالنے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ وزیر دفاع نے حسب توفیق کاغذ اچھالا جو میزائل کی طرح اپوزیشن کو لگا۔ بابر ندیم، حفیظ شیخ، عامر کیانی، ظفر مرزا، زلفی بخاری کو تو کچھ نہیں کہا گیا۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی فاشسٹ جماعت ہے، مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بلاول بھٹو مسٹر کلین نہیں مسٹر کلین شیوڈ ہیں۔ سندھ میں اپوزیشن پیشیاں بھگت رہی ہے۔ سندھ میں چوروں اور لٹیروں کی حکومت ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے وفاق سے گلے شکوے، کہتے ہیں ہمیں وفاق نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ وفاقی حکومت نے کوئی نعرہ اور وعدہ وفا نہیں کیا۔ حکومتی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے جواب ذاتیات پر ہوتا ہے۔ سندھ نے تھرکول خود بنایا، وفاق نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وزیر اعظم عمران خان سندھ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہم پر سندھ کارڈ کا الزام لگایا جاتا ہے۔
ہم سندھ نہیں پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو 2018 میں مسترد کیا۔ پیپلز پارٹی نے کارکردگی کی بنیاد پر زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ سندھ کو اس کا حق ملنا چاہیے تاکہ مزید ترقی ہو۔ نون لیگی رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں حکومت کا بجٹ فکشن ہے، غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ پی ٹی آئی حکومت نے غریب کو مار دیا، غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی کرپشن، بد انتظامی اور بیڈ گورننس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، اپوزیشن اور حکومت پھر آمنے سامنے۔ اپوزیشن ارکان کی وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف مقدمے کے لیے پولیس کو درخواست، صوبائی حکومت کا بھی احتجاج اور توڑ پھوڑ کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی رہنما کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں چاہتی ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ جو احتجاج اپوزیشن نے کیا اس سے کم شدت کا احتجاج آج تک نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان پر لاٹھی چارج کی شدید الفاظ میں مذمت، کہتے ہیں اپوزیشن ارکان پر تشدد اور اجلاس میں شرکت سے روکنا فسطائیت کی انتہا ہے۔ انتشار اور جبر کے ہتھ کنڈے غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی اور غیر سیاسی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان اسمبلی کے باہر تشدد کو بدقسمتی قرار دے دیا، کہا ایک دوسرے کی مخالفت میں تشدد کی بجائے برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی حکومت عوام میں اعتماد کھو چکی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کو ایوان میں جانے سے روکنا پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما عبد الغفور حیدری کہتے ہیں بلوچستان اسمبلی کا دروازہ بختر بند گاڑی سے توڑا گیا۔ اپوزیشن والے تو حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ مسائل حل کیے جائیں، اپوزیشن کے خلاف جو کچھ کیا گیا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس کی ہوا بلوچستان اسمبلی کو لگی۔ پی ڈی ایم پلیٹ فارم پر ہم بلوچستان اسمبلی کے واقعے کو اٹھائیں گے۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی کا معاملہ، عدالتی حکم پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نواز شریف کے نام کمرشل زرعی اراضی کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ۔ موزہ مانک کی 936 کنال 10 مرلہ زرعی اراضی، موزہ بدو کی ثانی میں 269 کنال زرعی اراضی کی نیلامی ہوگی۔ صوبائی اور ڈسٹرکٹ افسران 2 ہفتے میں نیلامی کرائیں گے۔ موزہ میاں میر 135 کنال، اپر مال 2 کنال 8 مرلے پر مشتمل کمرشل پلاٹ بھی شامل ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی ملاقات۔ اسمبلی اجلاس احسن طریقے سے چلانے پر تبادلہ خیال۔ حمزہ شہباز نے چودھری پرویز الہی کی اسمبلی کی نئی بلڈنگ سے متعلق کاوشوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے فلسطینی ہم منصب کو شرٹ کا تحفہ بھی پیش کیا، جس پر تحریر تھا اے ارض فلسطین میں بھی حاضر ہوں۔ عوامی یوتھ کے وفد کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان نوید سہیل ملک سے ملاقات۔ وفد میں چیئرمین عوامی یوتھ شکیل بلوچ سمیت سینئر رہنما جواد قمر، شاہد قمر نومی اور اسامہ جٹ کی شرکت۔ نوید سہیل ملک کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کا عہدے کا چارج سنبھالنے پر عوامی یوتھ کے وفد کی مبارکباد اور گلدستہ پیش کیا۔ سندھ میں پرائمری اسکولز 21 جون بروز پیر سے کھولنے کا اعلان۔ تفریحی پارکس، انڈور جمز، درگاہیں 28 جون سے کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس۔
سائنو ویک کی 15 لاکھ ڈوزز 21 جون سے آ جائیں گی۔ کین سائنو کی 7 لاکھ، پاک ویک کی 4 لاکھ ڈوزز 23 جون کو ملیں گی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں کورونا ویکسین کی قلت برقرار، چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے۔ پہلی ڈوز لگوانے والے دوسری ڈوز لگوانے کے لیے پریشان۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں بھی سائنو فارم اور سائنو ویک کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے ملک بھر میں ویکسین کی عدم دستیابی مجرمانہ غفلت قرار دے دی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی کرپشن، نااہلی، بیڈ گورننس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ عمران بتائیں ویکسین کا پیشگی بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور میں کورونا ویکسین کی قلت، شہریوں کا پارا ہائی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں کورونا ویکسین کی کمی پر شہری مشتعل، دروازے توڑ کر شہری زبردستی ایکسپو سینٹر میں داخل ہو گئے۔ انتظامیہ اور شہریوں میں شدید دھکم پیل، بدنظمی کے باعث ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل روک دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا مزید 27 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 21,940 ہو گئیں۔ مزید 991 افراد نے وائرس کی تشخیص۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.14% رہی۔ 24 گھنٹے میں 46,269 ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 38,66,000 ہلاکتیں، 17 کروڑ 85 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,16,920، برازیل میں 4,98,621، بھارت میں 3,85,167، میکسیکو میں 2,30,959، روس میں 1,28,000، فرانس میں 1,10,702، برطانیہ میں 1,27,956 اور سعودی عرب میں 7,650 اموات ہو چکی۔ کورونا ویکسین کی قلت کے باوجود سندھ حکومت کی ترجیحات تبدیل۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے بعد نئی عمارت کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی عمارت کے لیے 1,20 کروڑ روپے مختص۔ رواں مالی سال میں بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش پر 1.5 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی گئی تھی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں اپوزیشن کا انتخابی اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جمہوریت کی نفی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کر کے اپوزیشن دھاندلی کی حمایت کرے گی۔ انتخابی اصلاحات قومی امنگوں کی ترجمانی اور جمہوریت کی جیت ہے۔ معاون خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا پی ٹی آئی کا وعدہ تھا۔ بیرون ملک پاکستانی زر مبادلہ بھیج کر پاکستانی معیشت چلا رہے ہیں۔ جعلی ارسطو کا لیڈر باہر بیٹھ کر سیاست کر سکتا ہے تو دیگر پاکستانیوں کو کیوں حق نہیں؟ نون لیگ سمجھتی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ان کی سیاسی موت ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے دھاندلی کے کئی راستے بند ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سزا و جزا کے بغیر کوئی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیل کے گلے سڑے نظام کو تبدیل کر رہے ہیں۔ قیدی بھی انسان ہیں اور انہیں بھی حقوق حاصل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا سے گفتگو۔ چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری افسران کی ڈیپوٹیشن کی مدت اور ڈیپوٹیشن کے دوران ٹرانسفر سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ سرکاری افسر کی ڈیپوٹیشن کی مدت 3 سال ہوگی، جبکہ مجاز اتھارٹی جب چاہے افسر کو اس کے محکمے میں واپس بھیج سکے گی۔